السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو ابو فصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ان ملونوں کی بلامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آپا سے، ہر شر سے آپ لوگوں کو محفوظ رکھے۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں، کیونکہ یہ آپ کا بھائی ہر ممکن کوشش کر رہا ہے کہ آپ لوگ ہر خبر آپ تک رکھ سکے، معلوم رکھ سکے، اور یہ لوگ کی گمراہی جو گمراہ کرتے ہوئے آ رہی ہے گودی میڈیا، آپ لوگ گمراہ نہ ہو، کیونکہ یہ نسل حراموں کو، یہ کنڈم للیوں کا پتہ ہے، آپ لوگوں کو اچھی طرح واقف ہے جس طریقے سے ان کو اسلام اور مسلمان کے علاوہ کوئی دوسری چیز تو سوچتی نہیں ہے۔ ہر طریقے سے ہر ان کی سوچ یہ ہے بھائی کسی طریقے سے اذیتیں دی جائے، تنگ کیا جائے، یہ ان کے منصوبے ہے، یہ ان کی سازش ہے جو ہمیشہ ہم بے نقاب بھی کرتے ہیں، ان کے پردے فاش بھی کرتے ہیں، پھر بھی ان کو حیا نام کی چیز نہیں ہے، کیونکہ یہ پیداواری بے حیا ہے، ان کی نسلیں خود بدتمیز ہے، بے حیا ہے، تو اسی لیے ان کو بولنا جو ہے سو حیا کو گالی دینے کے برابر ہے۔ تو اسی لیے جتنا ہو سکتا ہے ان چیزوں سے آپ کا یہ بھائی پرہیز کر رہا ہے، لیکن آپ لوگوں کو اس گمراہی سے نکالنے کی ہر ممکن کوشش کر رہا ہوں میں۔ اب جس طریقے سے روندا جا رہا ہے اسرائیل کو، آپ لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہے، علم بھی ہے ان چیزوں کا، جس طریقے سے یمن ہو یا ان کا باپ دوسرے دونوں باوائیں ہو، ایران ہو، جو دبا کے ان کو دے رہے، ان کو تکلیف بھی ہو رہی، درد بھی ہو رہا، زخم بھی بن رہا، لیکن ان کو پھر بھی شرم و حیا نام کی چیز نہیں ہے۔ وہی اگرچہ ان کے پاس شرم رہتی تو یہ گندگی نہ پھیلاتے تھے نہ کرتے تھے یہ لوگ۔ خیر بے حیا ہے، بدتمیز ہے، بد اخلاق ہے، آپ لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہے، اور انہوں ایک زمانے سے بھی بولتے ہوئے آ رہے، ان کی ایک سوچ ہے کہ ہم اسلام کو بڑھنے نہیں دیں گے، اسلام کے خلاف رہیں گے، لیکن ایسے کئیوں نسلیں آئے اور چلے گئے، ہم کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیا وہ آتے یہ لوگ سب نیچے سے جاتے؟ فرق کچھ پڑا ہے نا، کبھی پڑے گا انشاءاللہ۔ اسلام اور بڑھتا رہے گا اور مضبوط ہوتا رہے گا۔ اسلام کا آپ لوگوں کو اچھی طرح علم ہے، جس طریقے سے یہ لوگ جبھی بھی ترچی نظر سے اور میلی آنکھ سے دیکھے تو ان کو دیدے دونوں گنوانے پڑے، یہ ایک حقیقت ہے، یہ ایک سچائی ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، میرے بھائیو، اتنا نہیں بھٹکتے ہوئے سیدھا مدعے پہ آ جاتا ہوں میں۔ جس طریقے سے آج سعودیہ میں جو میٹنگ بھی تھی، میٹنگ میں یہ چیز صاف ہو گئی، کیونکہ یہ کوجے کو تو بلائے نہیں، دبئی کو آپ لوگ اچھی طرح پتہ ہے، سب سے بڑا کوجا ہے وہ اسی کی نسل ہے، اسی کا ٹیپو ہے، اسی کا پٹو ہے، وہ سمجھے نا، کیونکہ جو تو رکھے ہوا ہے گھر میں وہاں کی، اس لیے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کو اسلام اور مسلمان کو ایک طرف، حالانکہ مسلمان ہوتے ہوئے بھی انہیں جو ہے سو مسلمان کے کوئی فرائض انجام نہیں دیتا، کیونکہ اللہ کی لعنت اس کے اوپر ایسی پڑے گی انشاءاللہ تعالی، وہ تہس نہس ہو جائے گا، نست نابود ہو جائے گا۔ یہ آپ لوگ دیکھیں گے بھی، اور بہت جلد انشاءاللہ یہ چیز آپ لوگوں کو پتہ بھی چلے گی، بہت جلد آپ لوگوں کو نظر آ جائے گا۔ بہرکیف میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، جس طریقے سے یہ جو میٹنگ ختم ہوئی، اس کو تو کھجے کو نہیں بلایا، کھجا کو نہیں، وہی دبئی کی بات کر رہا ہوں، آپ لوگ اگرچہ نہیں جان رہے ہیں اگرچہ تو سن لو آپ لوگ، اس کو نہیں بلایا گیا، اور یہ فیصلہ لیا گیا ہے یمن نے بھی، آج یمن کا بھی جو برانڈ امبیسڈر ہے اور سفیر جو ہے 4-5 جنے حصہ لیے ہیں۔ اب یعنی یہ لگ رہا ہے کہ جو ہے یعنی یمن اس میں خلیج میں مل جائے گا، یہ ایک بہت اچھی بات ہوگی، یہ ہوگا اگرچہ مل جائے تو ان کے لیے طاقت بڑھ جائے گی، کیونکہ میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیو، مرحوم صدام حسین کے رہتے ہوئے آپ لوگوں کو پتہ ہے وہ کچھ یعنی خرچہ تو یعنی یہ لوگوں سے کویت سے اس سے چلتا تھا، لیکن یہ لوگ محفوظ بھی تھے، فلسطین بھی محفوظ تھا، آپ لوگ اچھی طرح واقف ہے اس چیز سے۔ اب ویسے ہی یمن جب یعنی شامل ہو جائے گا خلیج میں، GCC میں، تو یہ لوگوں کی طاقت اپنے آپ بڑھ جائے گی، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو ان کو سب کچھ دے رکھا ہے،
لیکن نیت کے کھوٹے ہیں یہ لوگ، اور مسلمان کے اوپر کہیں پہ بھی کچھ بھی ہو ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اب درد ہو رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے، وہ ہے قطر، دوسرا ہے کویت۔ یہ دونوں کنٹریوں کو اتنی تکلیف ہوتی ہے، مسلمانوں کو کہیں پہ بھی اذیتیں دی جائے تو یہ لوگ سب سے آگے اور سب سے سامنے نکل کر آ رہے ہیں، اور آ کر اپنا صرف غصہ نہیں دکھا رہے وہ لوگ، بلکہ ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں، ہر قسم کی مدد کر رہے ہیں، جو کہ ایک بہت اچھی بات ہے میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں۔ اب یہ آپ لوگ جاننا، سمجھنا، سننا بہت ضروری ہے، اس لیے آپ لوگوں کو یہ بتا رہا ہوں میں کہ آج یمن نے حصہ لیا ہو میٹنگ میں، اور یہی یعنی لگ تو یہ رہا ہے 99% یمن ان چیزوں سے اب فی الوقت راضی ہو چکا ہے، کیونکہ یمن کی طاقت اور دبدبہ دیکھتے ہوئے خلیج کے تمام ممالک اور اوائسی کے تمام ممالک جو ایک طرف یمن کو پہلے اس نظر سے نہیں دیکھتے تھے، لیکن اب اس کی قوت، اس کا حوصلہ، اس کی جانبازی و بہادری دیکھ کر یہ لوگ بھی اب ہتھیار ڈال چکے ہیں، اس لیے ہر طریقے سے یمن کو اپنی طرف کھینچنے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے لیے تو ہم دعا بھی کریں گے، یہ تو بہت اچھی بات ہے، یہ تو بہت اچھی بات ہے، یہ ہونا بھی چاہیے بھائی، ہونا بھی چاہیے تھا اس چیز کے لیے۔ تو ہم ایک ٹائم سے دعا بھی کر رہے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کوئی اپنا ہی میم بھائی مل جائے جو ان کی حفاظت بھی کر سکے اور ان کو مرد بنا سکے صحیح معنوں میں، کیونکہ ان کی سوچ اور ان کے خوف سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ اگرچہ کسی کا مدد بھی کر رہے ہیں تو خوف کے عالم میں کرتے ہیں یہ لوگ۔ ان کو درد ہے مسلمانوں کا، لیکن یہ لوگ بتا نہیں سکتے، تکلیف ہے مسلمانوں کی، لیکن یہ لوگ اجاگر نہیں کر سکتے۔ یہ چیزوں کے بڑے یہ لوگوں کے پاس وہ تھے، لیکن جب یمن آ جائے گا خلیج میں تو یمن ان سب سے طاقتور ملک ہے، حالانکہ ہے ضرور غریب معاشی اعتبار سے، غریب بولے تو جو سو اس کا نہ ہم چلا رہے ہیں نہ آپ چلا رہے ہیں، نہ کوئی چلانے کی ضرورت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ برابر پیٹ دیا ہے تو بھرنے کی ذمہ داری بھی اس کی ہے، کسی طریقے سے بڑھتا اور عزت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ لیکن میرا کہنے کا مطلب یہ ہے میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، جب یہ GCC خلیج میں یمن مل جائے گا تو اس کو ہر چیز کی سہولت ہو جائے گی۔ اب یعنی یمن میں جو بھی پیداوار ہے وہ سیل بھی کر سکتا ہے، اور یہ لوگ کا ہر طریقے سے یہ لوگ مدد کرنا پڑتا ہے، کیونکہ GCC خلیج کے اندر کوئی غریب ملک نہیں ہے، آپ لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہے۔ تو ہم یہی سوچ سکتے ہیں کہ یمن کے بھی حالات سدھریں گے انشاءاللہ تعالی، اور جو آج یہ لوگ خاموشی اختیار کریں، رضامندی ظاہر کریں، منہ سے تو نہیں بولے لیکن جو رضامندی ظاہر کریں، بہت اچھی بات ہے۔ یہ آنے والے ٹائم میں بہت اچھا ہوگا، جو بھی ہے کل پتہ چل جائے گا، اور یہ آپ کا بھائی برابر بتا دے گا۔ اسی لیے اس چینل گلف اپڈیٹ آفیشیل چینل کو سبسکرائب کرو اور ویڈیو پوری دیکھو تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے، آپ لوگوں کو ہر وہ چیز کی خبر ملے گی انشاءاللہ، خاص کر GCC ہو یا دنیا کے کہیں کے بھی کوئی بھی ایسے خبریں ہو جو آپ لوگوں کو بتایا جائے گا، ہر ممکن انشاءاللہ آپ لوگوں کو پہنچایا جائے گا، ہر وہ سچی خبر آپ لوگوں کو دی جائے گی۔ یا اللہ منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔